اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم سخن کے ساتھ آپ کا میزبان عزیز الدین خاکی حاضر ہے، اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان آج ایک اور پاکستان کے معروف شاعر، انتہائی ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر نثار احمد نثار صاحب تشریف فرما ہے۔ اس سے قبل کہ ہم آپ کی ان سے ملاقات کروائیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے کلام سنیں، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر تازہ آنے والی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں اور آپ کو مل سکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان ہمارے ملک کے معروف شاعر جناب ڈاکٹر نثار احمد نثار صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ٹھیک ہے؟ بڑی نوازش، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے لیے ارینج کیا پروگرام۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی کرے، آپ کی پروگرام کو اچھا بنائے، اور آپ کی جو آپ نے چینل بنایا ہے اس کو شور بڑی نوازش آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب کی بے شمار خصوصیات ہیں، چند خصوصیات میں بتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ معروف یہ ماہر تعلیم ہیں زبردست، اور صحافی ہیں، اخبارات سے منسلک ہیں، نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، اور 2 ان کی کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک غزل کا مجموعہ آیا ہے اور ایک نعت کا مجموعہ آ چکا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے، ان سے کلام بھی سنیں گے اور ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بہت بھرپور زندگی ہے، بہت مصروف رہتے ہیں اور ہم ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے، جو میں بنیادی سوال سب سے کرتا ہوں، کہ یہ شعر و شاعری کی جانب کیسے راغب ہوئی؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو شاعری ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضیت کی ہوئی چیز، اچھی بات، اندر سے شاعر پیدا ہوا۔ اب سوال یہ کہ وہ کس وقت اس کا ضرور ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ 1968 کے اندر میں اس وقت جو ہے نا 66 میں نے میٹرک کیا تھا، اور 1968 میں PTC کر رہا تھا، پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ۔ اس زمانے کے اندر وہ ہمارے کالج کا ایک لکھا بن رہا تھا رسالہ۔ تو میرے پہلے استاد نعیم عارفی صاحب تھے، جو ہمیں اردو پڑھاتے تھے، اور وہاں پہ اور یہ جسارت کی جو صحافی صاحب تھے، یہ ہمیں نصیحت کراتے تھے، بہت اچھی ٹیم تھی۔ تو وہ میں نے ایک نظم جو ہے 1968 میں لکھی تھی۔ پھر نعیم عارفی صاحب کے سعودی عرب جانے کے بعد جو ہے اور سلسلہ تھوڑا سا گیپ آ گیا اس کے اندر، اور پھر وہ 74 سے 75 سے جو ہے باقاعدہ مشاعرے میں شریک ہوا۔ اب چونکہ لانڈی کا آدمی اور کورنگی کا آدمی، لانڈی کورنگی سے بیسیکل تعلق ہے، تو لانڈی کورنگی والوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ شہر کے لوگ جو ہے نا، وہ اپنے لوگوں کو تو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں، اور مضافاتی علاقوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی وہ کہتے ہیں یار وہ بلانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ایک زمانے میں لانڈی کورنگی ادبی لحاظ سے، شعر و شفن کے اعتبار سے بڑا رشتہ، بڑے بڑے لوگ یہاں بڑے اہل ادب یہاں پر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تھا، اور شاعری چونکہ جب یہ کھلائی ہے بالکل لگتا ہے، تو اس لیے اس طرح شروع ہوا۔ وہاں ماشاءاللہ آپ کا مزاج بنا۔ جی، کچھ اشعار اگر ابتدائی یاد ہیں تو دیکھیں، ابتدائی اشعار تو ایک نظم ہے جو اس کتاب میں موجود ہے، جو میری کتاب ہے، ایک معلی میں کرو گے باجائے محمد تیرے دم سے ہے یہ سارا اس میں کیا کہنا ہے؟ ہو تو زندگانی ایک اندھیری رات ہے، موسم خیم و ہدایت صرف تیری ذات ہے۔ پھر روزنامہ جنگ میں اس زمانے میں ایک پورا صفحہ ہوتا تھا طلباء کے حساب سے، ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ محرم کو نہیں آیا تو ایک سلام میں نے کہا۔ تو میں بنیادی طور پر اصل میں مذہبی رجحان رکھنے والا شخص، جی، تو تقریباً کوئی میں نے 200-250 جو ہے نعتیں کہی ہیں، جس میں کئی نعت بھی ہوئی ہے۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس 3-4 غزلیں ہوتی تھی، اور میں وہی پڑھتا تھا۔
بہت اچھا ابتدائیہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا، زبردست ماشاء اللہ. ٹیچنگ اصل میں ٹیچنگ پروفیشن کے لوگ ہیں. ہاں ٹیچنگ پروفیشن کی روٹی کھاتے ہیں. آج بھی جو ہے نا آپ ریٹائرمنٹ ٹیچنگ پروفیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹیچر مل رہی ہے. ماشاء اللہ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور رہے ہیں اور ابھی بھی ہے الحمدللہ، اور بہت مصروف رہتے ہیں. آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے وہ میں 2010 میں جنوری 2010 میں ریٹائر ہوا تھا. جی 5-6 مہینے جو ہے نا وہ پینشن وغیرہ کے معاملات میں مل رہا. جی اور اس کے بعد سے میں مسلسل کئی اسکول میں نے سروس کی. اور آج ان دنوں بھی ایک اسکول سے وابستہ ہوں. تو یہ ہے کہ اس سے تھوڑی میری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہتی ہے اور میرا ریویژن بھی ہوتا رہتا ہے. یہ ہونا چاہیے. پہلے کی جو معاملات ہیں جو ہم نے پڑھا تھا اور اب جو پڑھایا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہے. مگر بنیادی بات وہی ہے کہ بچے کو سکھایا جائے، اس کی تربیت کی جائے. بالکل صحیح. تو وہ بس میں صبح چلے جاتا ہوں، 1:30-2 بجے چھٹی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ریٹائرڈ نہیں ہیں اور ابھی بھی وہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. وہی مصروفیت ہے ان کی ماشاءاللہ، تعلیم دینا، شعر و شاعری کرنا اور ماشاءاللہ صحافت میں بھرپور ماشاءاللہ حصہ لیتے ہیں. صحافت کے حوالے سے کچھ بتائیے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے یہ صحافت کیا بس ایک کالم ہے جس کو اپنا ادبی منظر بہت اچھا کالم ہوتا ہے، میں ہر ہفتے دیکھتا ہوں اس کو. یا آپ کی مطلب بڑا پن ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے. میں بھی لفظوں کو جوڑنا سیکھ رہا ہوں. ادبی کراچی کی جو ادبی ڈائری ہے، روزنامہ جسارت کے سنڈے میگزین میں یہ تقریباً 2012-2013 سے مستقل طریقے سے لکھ رہا ہوں اس کا کیا سلسلہ. اور کچھ انٹرویوز بھی میں نے کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ انٹرویو جو میں نے لوگوں سے کیے ہیں اس کو کتابی شکل میں بہت اچھا ہو جائے گا. واہ، اس پر بھی کام یعنی آپ کا کام یکجا ہو جائے گا ساری جتنا کام پھیلا ہوا. واہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، دیکھا آپ نے صحافت کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب بہت ماشاءاللہ مصروف رہتے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے سامعین کو، ناظرین کو کچھ آپ کا کلام سنائیں، کچھ حمدیہ کلام یا نعتیہ کلام سے بہت اچھا ہوگا، بڑا مزہ آ جائے گا. واہ. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر نثار صاحب کے اب تک 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، غزل کا اور ایک نعت کا. غزل بھی بھرپور کہتے ہیں یہ اور نعت بھی بھرپور کہتے ہیں. اور گو کہ ان کی شاعری کا دورانیہ کچھ کم ہے، مگر اب ماضی حال میں وہ آگر کچھ ماشاءاللہ بہت بھرپور انداز سے غزل اور نعت بھی کہتے ہیں. مصطفیٰ لائے کچھ ایسا انقلاب زندگی. جی مصطفیٰ لائے کچھ ایسا انقلاب زندگی. ارے واہ واہ، جس سے روشن ہو گیا ہر ایک باب زندگی. کیا کہنے. مصطفیٰ لائے کچھ ایسا انقلاب زندگی. بہت خوب. جس سے روشن ہو گیا ہر ایک باب زندگی. اور مصطفیٰ پر جتنے احکام خدا نازل ہوئے. کیا کہنے. مصطفیٰ پر جتنے احکام خدا نازل ہوئے، ہر زمانے کے لیے ہیں وہ نصاب زندگی. بہت خوب. ہر زمانے کے لیے ہیں وہ نصاب زندگی. اور مصطفیٰ کے روز و شب قرآن کی تفسیر ہے. بھائی کیا کہیں. مصطفیٰ کے روز و شب قرآن کی تفسیر ہے. واہ. مصطفیٰ کی زندگی ہے انتخاب زندگی. بھائی واہ. مصطفیٰ کی زندگی ہے واہ. مصطفیٰ کے روز و شب قرآن کی تفسیر ہے. بہت خوب. مصطفیٰ کی زندگی ہے انتخاب زندگی. اور دیکھیے کہ جس نے اپنی زندگی لکھ دی بنام مصطفیٰ، جس نے اپنی زندگی لکھ دی بنام مصطفیٰ، اس پہ نازل ہو نہیں سکتا عذاب زندگی. ارے کیا کہنے. جس نے اپنی زندگی لکھ دی بنام مصطفیٰ، اس پہ نازل ہو نہیں سکتا عذاب زندگی. اور حشر میں جب ہو رہا ہوگا حساب زندگی. حشر میں جب ہو رہا ہوگا حساب زندگی. اپنی امت کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے. کیا کہنے. اپنی امت کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے. حشر میں جب ہو رہا ہوگا حساب زندگی. ارے واہ واہ، سبحان اللہ. اپنی امت کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے. بہت اچھا یہ. حشر میں جب ہو رہا ہوگا حساب زندگی. اور مختص کرتا ہوں کہ جب خدا نے 2 جہاں تخلیق فرمائے انسان، جب خدا نے 2 جہاں تخلیق فرمائے انسان، مصطفیٰ کے نام لکھا انتصاب زندگی. ارے واہ واہ،
مصطفیٰ کے نام لکھا انتصاب زندگی، کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب سے ہم اور بھی سنیں گے اور ماشاء اللہ کچھ سوالات بھی جاری رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کوئی تنظیم بھی بنائی ہے جس کے تحت آپ پروگرام کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے میرے علم میں آئی ہے تو اس کے حوالے سے دیکھیں کس طریقے سے پروگرام ہوتے ہیں؟ میں نے ایک تنظیم بزم 11 سکن کراچی کے نام سے 1974 میں بنائی تھی اور اس زمانے سے آج تک تسلسل کے ساتھ ہم مشاعرے کر رہے ہیں. 4-6 لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں تو ہم سب مل کر جو ہے نا وہ اخراجات مطلب میٹ کرتے ہیں. بہت کام آسان ہو جاتا ہوگا اس سے. ظاہر ہے میں اکیلا تو نہیں کر سکتا، میں اکیلا کام کر رہا ہوں تو یہ تو غلط بات ہے نا. جو لوگ میرے ساتھ شریک ہیں وہ بھرپور کنٹریبیوشن. یہ اچھی بات ہے کہ تو اظہار کرنا چاہیے. 7-8 ہزار روپے یا 10,000 روپے ابھی اب میں نے کل پرسوں بھی پروگرام کیا 14,000 روپے اس میں خرچ ہوئے وہاں پر سٹی کلر میں. تو میں اکیلا تھوڑی دوں گا، وہ تو سب ہم ٹیم میں پوری 4 آدمی کو سب مل کے کرتے. تو اس طرح سے ادب کی خدمت ہو رہی ہے. تو اور دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ میری تنظیم کا جو موٹو ہے اور جس پر میں بہت کام مطلب بہت سختی سے عمل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ٹائم ہم مشاعرے کا دیتے ہیں بزم 11 سکن کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ ہم اسی ٹائم پر شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آنے والے کسی بھی شاعر کو میں کلام مطلب پڑھنے کی اجازت نہیں کرتا. میری اس روش پر بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی سلسلہ نہیں. دیکھیے میں نے وہ مشاعرے بھی دیکھے ہیں 4 بجے کا ٹائم دیا، رات کے 6 بجے 8 بجے مطلب مشاعرہ شروع ہو رہا ہے، شروع ہونے 4 گھنٹے 2 گھنٹے میں تو مشاعرہ ختم ہو جائے گا اور 4 گھنٹے آپ نے انتظار کروایا. رات کے 1 بجے آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس میں رات کے 1 بجے کھانا کھلا رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا وہ خواتین کھانا کھائیں گی. ابھی رات کے 1 بجے اور پہلے خواتین کھانا کھائیں گی تو پھر جناب والا آپ بتائیے کہ پھر کتنی مشکل ہوتی ہے. تو وہ جو میں نے پنکچولیٹی آف دا ٹائم یہ اس کے اندر جو میں نے رکھی ہے تو اس کی وجہ سے نا میرا مشاعرہ 2-2.5 گھنٹے میں جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. اور لوگ اب عادی ہو گئے اس بات کے کہ نثار احمد کے مشاعرے میں جانا ہے تو اپنے وقت پر پہنچنا ہے. میں ان تمام لوگوں کا ممنون اور شکر گزار ہوں جو میری دعوت پر، میری التجا پر، میرے دوستوں کے مطلب دعوت پر جو ہے اپنے ٹائم پر آتے ہیں اور میرے پروگرام کو کامیاب کرتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ میرے ساتھ جو ہے نا بھرپور تعاون کرتے ہیں. سوائے اس کے کہ 2-4 لوگ ناراض ہوتے ہیں تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. میں دیکھیے میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتاؤں صاحب کہ میں بینگ اے ایڈمنسٹریٹر 13 سال سب ڈویژن لاٹھی کوری کی میں نے کام کیا، ٹھیک ہے، اور ایز اے سپروائزر. تو میں پنکچولیٹی آف دا ٹائم اور چیزوں کو مطلب سنبھالنا چیزوں کو میں میرے مطلب میری اصول میں شامل ہے. ڈسپلن میں گزٹڈ آفیسر ریٹائر ہوا ایجوکیشن سے. مجھے گورنمنٹ کی متعدد مجھ سے مراد یہ کہ متعدد مطلب اداروں نے ہمیں تربیت دی، ہمیں مطلب سنوارا، ہماری وہ ہماری اچھا وقت گزار کے آئے ہیں. وہ ہاں وہ تو بہت اچھا وقت تھا، بہت اچھا وقت تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے مزاج میں شامل ہے. آج بھی اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ یار وہ 3 بجے مشاعرہ شروع ہوا، 4 بجے مشاعرہ شروع ہوا تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیے جو ٹائم آپ مجھے بتائیں گے نا میں اسی ٹائم پر آ جاؤں گا. لوگ میری عادت کی وجہ سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی 2:30 بجے شروع نہیں ہوگا مشاعرہ، 3 بجے شروع ہوگا، 6 بجے شروع ہوگا تو ہم 5-7 منٹ ان شاء اللہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. وقت کی پابندی ماشاءاللہ آپ دکھاتے رہتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی جو تنظیم ہے بزم 11 سکن اس کے تحت مشاعرے بھی اگر آراستہ ہوتے ہیں تو جو وقت دیتے ہیں الحمدللہ اس پر شروع ہوتا ہے وہ مشاعرہ اور اپنے وقت پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ ایک اور ہمیں نعت سنائیے، ہمارے ناظرین کو سنائیے. ماشاءاللہ بہت نعت بہت منسق کہتے ہیں. ہاں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ کا کلام بھی ہمارے احباب تک پہنچ جائے گا اور ماشاءاللہ تسلسل ہے آپ کے یہاں نعت. خدا کے بعد ہے کونین میں خیر الورا سب کچھ. خدا کے بعد ہے کونین میں خیر الورا سب کچھ. جو ان کا ہو گیا اس کو خدا سے مل گیا سب کچھ. ارے واہ. جو ان کا ہو گیا اس کو خدا سے مل گیا سب کچھ. سبحان اللہ. بروز حشر کیا ہوگا تو اس دنیا میں کیا ہوگا. واہ. بروز حشر کیا ہوگا جی تو اس دنیا میں کیا ہوگا.
ہمارے سرور دین نے ہمیں سمجھا دیا سب کچھ بہت خوب بھائی، ہمارے سرور دین نے ہمیں سمجھا دیا سب کچھ، یقین کامل ہے پائیں گے حیات جاوداں ہم بھی، انشاءاللہ یقین کامل ہے پائیں گے حیات جاوداں ہم بھی، اگر قربان کر دیں ہم بنانے مصطفیٰ سب کچھ۔ کیا کہنا تو پھر دیکھیے یہ زباں خیر البرا سے میرا حال دل نہ کہہ پائی، کیا کہنا زباں خیر البرا سے میرا حال دل نہ کہہ پائی، مگر آنکھوں نے اشکوں کی زباں سے کہہ دیا سب کچھ۔ پھر کہیے صاحب سبحان اللہ۔ زباں دیکھیے جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ روضہ رسول پر پہنچنے کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ آپ کو لاؤڈلی یا زور سے سوائے سلام کرنے کے السلام والسلام علیہ رسول اللہ، اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ چیزیں اگر آپ وہاں کہتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں کہنے دیتے جی، یہ شعر جو ہے نا اسی تناظر میں ہے کہ زبان خیر میں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ یہ اسی سعادتوں کی بات ہے، اللہ کا شکر، یہ اسی تناظر میں ہے کہ زبان خیر البرا سے میرا حال دل نہ کہہ پائی، مگر آنکھوں نے اشکوں کی زبان سے کہہ دیا سب کچھ۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ۔ اور مقتضا اس کا یہ ہے کہ نثار اس باب رحمت کی گدائی مجھ کو مل جائے، نثار اس باب رحمت کی گدائی مجھ کو مل جائے تو میں سمجھوں گا میں نے زندگی میں پا لیا سب کچھ۔ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے ایک اور ہمیں نام سنائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کی جو تنظیم ہے ادب کے حوالے سے بتائیے، اس میں مشاعرے جو منعقد ہوتے ہیں اس میں صرف غزل کا ہی مشاعرہ ہوتا ہے یا ہم میں عرض کروں نا، دیکھیے اب محرم کے مہینے کے اندر غزل کا مشاعرہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ محرم تو امام حسین کے لیے کی مطلب چیزوں کے لیے ان کے ذکر وقف کر دینا چاہیے۔ جی جی، اس میں تو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا سلام کا مشاعرہ امام حسین پر، ٹھیک ہے۔ جب ربیع الاول آتا ہے تو وہ نبی کے نعت شریف ہوتی ہے اس کے اندر، یہ دو چیزیں مطلب ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں وہ نعت کے مشاعرے اور باقی جو ہے وہ بدل کی مشاعرہ، اصل جو سلسلہ ہے بدل کا کہ باہری مشاعرے جس کو کہتے ہیں، یعنی موقع کی مناسبت سے آپ پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگ شاعر ادیب قلمکار گزرے ہیں ان کی یاد میں بھی ہم جو ہے نا ادبی پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور وہ بھی مطلب اسی طرح سے ان کو یاد کرنا چاہیے نا، وہ جنہوں نے ادب کی خدمت کی ہے ان کو ہم یاد نہیں کریں گے تو پھر بالکل یاد کرنا چاہیے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو ہمیں کون یاد کرے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ کیا، تو وہ ادبی پروگرام جو ہے وہ اس طرح سے مطلب کیا ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور بتائیے، ضمنی سوال آ گیا کہ آپ نے ماشاء اللہ مشاعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہمارے عہد کے کن جیت شعراء کرام کے صدارت میں ان کے درمیان میں آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں؟ کچھ ایک دو کے نام بتائیے۔ دیکھیے میں نے بندر عیمی صاحب کی صدارت میں بڑا محسن بروانی صاحب کی صدارت میں بڑا مشاعرہ، تو جاج قریشی صاحب کی صدارت میں یہ بڑے اہم نام ہیں جو میں نے بھی آپ سے عرض کیے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2020 میں تو بہت سے قلمکار جو ہیں وہ اس دنیا سے بندر عیمی صاحب چلے گئے، سعد عابد صاحب چلے گئے، اور کچھ بڑے بڑے قیمتی لوگ تو یہ ان لوگوں کی اس میں کیا ہے۔ اور میں نے ابو ظہبی کے اندر جو ہے کل پاکستان مشاعرے وہ مرتبہ میں گیا، تو وہاں پہ کل ڈاکٹر قاسم صاحب کی صدارت میں، پروفیسر ڈاکٹر احسان شاہدہ ویسانی صاحب کی صدارت میں، بڑے نام ہیں نا، بڑی چیزیں اردو ادب کا بڑا نام ہے، اردو ادب کا بڑا نام ہے۔ کیا کہنے صاحب، بڑے بھرپور انداز سے آپ کی شرکت ہوئی ہے مشاعروں میں۔ ہم چاہیں گے کہ ایک اور کلام آپ کو سنائیے نعت کا، اس کے بعد پھر آپ سے غزل سنیں گے۔ جی جی غزل سنائیں گے۔ بالکل تازہ خبر ہے، اور اس میں جو یہ میرا نعت کا یہ شعری مجموعہ ہے جی جی اس کے اندر یہ نہیں ہے، یہ میں نے ابھی یعنی غیر مطبوعہ ہے۔ ہاں غیر جی عطا
پڑھ رہا ہوں اپنے بارے میں تیرا لکھا ہوا. اچھا پڑھ رہا ہوں اپنے بارے میں تیرا لکھا ہوا. تیری باتوں سے تیرے باطن کا اندازہ ہوا. ارے کیا کہنے، تیری باتوں سے مطلب کہیے. پڑھ رہا ہوں اپنے بارے میں تیرا لکھا ہوا. تیری باتوں سے تیرے باطن کا اندازہ ہوا. اور آج تک محو سفر ہوں اس کا گھر آیا نہیں. کیا کہنے، آج تک محو سفر ہوں اس کا گھر آیا نہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت ہے ٹھہرا. ارے واہ واہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت ہے ٹھہرا ہوا. پھر دیکھیے بھائی کہ میں نے اپنے روز و شب اس کے حوالے کر دیے. اچھا، میں نے اپنے روز و شب اس کے حوالے کر دیے. تب وہ میرا ہم سفر بننے پہ آمادہ ہوا. کیا کہنے، تب وہ میرا ہم سفر بننے پہ آمادہ ہوا. اور خلوتوں میں اس کے سارے رنگ مجھ پر کھل گئے. خلوتوں میں اس کے سارے رنگ مجھ پر کھل گئے. اس سے مل کر زندگی کا لطف دوبارہ ہوا. اس سے مل کر زندگی کا لطف دوبارہ ہوا. اور میں بھی اس کی بزم آرائی کا حصہ بن گیا. میں بھی اس کی بزم آرائی کا حصہ بن گیا. مجھ پہ جب اس سے جدا ہونے کا ڈر پیدا ہوا. میں بھی اس کی بزم آرائی کا حصہ بن گیا. مجھ میں جب اس سے جدا ہونے کا ڈر پیدا ہوا. اور چاہتوں میں خوش مزاجی بھی ضروری ہے تو میں چاہتوں میں خوش مزاجی بھی ضروری ہے تو میں مسکراتا ہوں مگر اندر سے ہوں ٹوٹا ہوا. کیا کہنے، چاہتوں میں خوش مزاجی بھی ضروری ہے تو میں مسکراتا مسکراتا ہوں مگر اندر سے ہوں ٹوٹا ہوا. اور پھر دیکھیے کہ چہچہاتی زندگی مصروف رکھتی تھی مجھے. چہچہاتی زندگی مصروف رکھتی تھی مجھے. جب پرندے اڑ گئے تو گھر میں سناٹا. ارے واہ، چہچہاتی زندگی مصروف رکھتی تھی مجھے. سبحان. جب پرندے اڑ گئے تو گھر میں سناٹا ہوا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آوارہ مزاجی میری مشکل ہے مثال. کیا کہنے، میری آوارہ مزاجی میری مشکل ہے مثال. آئینہ اوصاف لوگوں سے شرمندہ. ارے واہ، میری آوارہ مزاجی میری مشکل ہے مثال. آئینہ اوصاف لوگوں سے شرمندہ ہوا. آئینہ اوصاف لوگوں سے شرمندہ ہو گئی. بھائی واہ واہ، ماشاء اللہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی پیاری غزل بھی سنائی ہمیں. اور ناظرین ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی کلام ہمارے اس پروگرام میں پڑھوانا چاہیں میری زبانی تحت اللفظ، تو آپ ہمارے دیکھیے گا کہ ہماری اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا، اس پر آپ ہمیں سینڈ کیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہم آپ کا کلام بھی تحت اللفظ پڑھ کر سنائیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار احمد نثار صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کلام سنائیے آپ. یہ بھی تازہ حضرت ہے. یہ شام غم اوڑے ہوئے بیٹھا ہوں اپنے لان میں. اچھا، واہ واہ. شام غم اوڑے ہوئے بیٹھا ہوں اپنے لان میں. خواب میرے جل رہے ہیں تیرے آتش دان میں. لال اچھا ہے، سبحان اللہ. شام غم اوڑے ہوئے بیٹھا ہوں اپنے لان میں. خواب میرے جل رہے ہیں تیرے آتش دان میں. یہ شہر کی پاگل ہوائیں ہیں میرے ایمان میں. اچھا، شہر کی پاگل ہوائیں ہیں میرے ایمان میں. ایک دیا پھر بھی جلا دیتا ہوں روشن دان. ارے واہ. شہر کی پاگل ہوائیں شہر کی پاگل ہوائیں ہیں میرے امکان میں. ایک دیا پھر بھی جلا دیتا ہوں روشن دان میں. اور شہر بھر کی تتلیاں میرے خریداروں میں ہیں. ارے واہ. شہر بھر کی تتلیاں میرے خریداروں میں ہیں. تازہ پھولوں کی دکانیں ہیں میرے گلدان میں. ارے واہ واہ. شہر بھر کی تتلیاں میرے خریداروں میں ہیں. اچھا ہے. تازہ پھولوں کی دکانیں ہیں میرے گلدان میں. اور ایڑیاں رگڑی تھی اس نے اپنے رب کے سامنے. ایڑیاں رگڑی تھی اس نے اپنے رب کے سامنے. اس طرح زمزم ہوا آباد ریگستان میں. کیا کہنے. ایڑیاں رگڑی تھی اس نے اپنے رب کے سامنے. اس طرح زمزم ہوا آباد ریگستان میں. اور کچھ شکاری کچھ نئے اسباب لے کر آئے ہیں. کچھ شکاری کچھ نئے اسباب لے کر آئے ہیں. کچھ پرندے زخم خوردہ ہیں کھلے میدان میں. کیا کہنے. کچھ پرندے زخم خوردہ ہیں کھلے میدان میں. اور جب پسے پسپائی کوئی بھی کمک آئی نہیں.
جب پسے پسپائی کوئی بھی کمک آئی نہیں، جسم جاں دینے پڑے مجھ کو زرے تاوان۔ ارے واہ واہ، جب پسے پسپائی کوئی بھی کمک آئی نہیں، کیا کہیں۔ جسم جاں دینے پڑے مجھ کو زرے تاوان میں۔ اور شعر لکھیے کہ سندھ کی دھرتی ہمارے عشق کی پہچان ہے، بھائی واہ، سندھ کی دھرتی ہمارے عشق کی پہچان ہے، پھول ہم نے بھی کھلائے وادی میران ارے میں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سندھ کی دھرتی ہمارے حقیقت ہے یہ، سندھ کی دھرتی ہمارے عشق کی پہچان کیا ہے، کہنے۔ پھول ہم نے بھی کھلائے وادی میران میں، اور عکس اپنے دیکھ اپنے حال و مستقبل سوار، جی، عکس اپنے دیکھ اپنے حال و مستقبل سوار، آئینے شامل نہیں ہوتے کسی نقصان میں۔ ارے کیا کہنے، عکس اپنے دیکھ اپنے حال و مستقبل سوار، بہت خوب، آئینے شامل نہیں ہوتے کسی نقصان میں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرے گھر میں جب پہلا قدم رکھا نثار، کیا کہنے، اس نے میرے گھر میں جب پہلا قدم رکھا نثار، سینکڑوں جگنو اتر آئے میرے دالان۔ کیا کہنے، اس سبحان نے میرے گھر میں جب پہلا قدم رکھا نثار، اللہ، سینکڑوں جگنو اچھی غزل ہے سر، سینکڑوں جگنو اتر آئے میرے میرے دالان میں۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابیں یہاں موجود ہیں، مگر یہ جو آپ کو کلام سنا رہے ہیں غیر مطبوعہ کلام ہے، غزل بھی غیر مطبوعہ سنائی ہے ماشاء اللہ انہوں نے، زبردست۔ اور کیا کہنے صاحب، اب ہم اختتام کی طرف جائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نئے آنے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، یہ بتائیں، کیونکہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جو فیس بک پہ آ کر اپنے 2-3 کلام کہہ دیے، غزل کہہ دی، اس کو فیس بک پر دے دیا تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا شاعر ہے، لیکن شاعری کے لیے مطالعہ شاعری میں 2 مطلب چیزیں ہیں، ایک تو وہ شاعری ہے جو مشاعرے کی شاعری ہے، جی ہے نا، مشاعرے کی شاعری جیسے سامعین ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے، ان کا رویہ ہوتا ہے، تو آپ کو شاعری اسی حساب سے مطلب، یعنی مشاعرے کے مزاج کو دیکھ کر ہاں، کلام کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے شاعر تو بہت اچھے، بہت اچھا کلام کر رہے ہیں، مگر مشاعرے کے وقت انہوں نے جو مطلب مشاعرے کا مزاج دیکھتے ہیں، انہوں نے اگر کوئی بیٹھے ہوئے مطلب یہ کہ عام انتخاب نہیں کیا، بہت کام کی بات کر رہے ہیں ہم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب فیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں اب فیس بک جو ہے وہ اچھا، دوسرا یہ کہ دیکھیے شاعری جب آپ لفظ اپنے لکھ کر کتاب میں شائع کر دیتے ہیں، جی، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، ٹھیک، کیونکہ مشاعرے میں جب آپ شعر پڑھ کے آتے ہیں اور اگر آپ کو داد نکلی تو آپ اس میں ترمیم و تنصیب کر لیتے ہیں، لیکن کتاب میں چھپنے کے بعد چھپ گیا تو چھپ گیا، وہ آپ کا نہیں ہے، اب وہ پبلک پراپرٹی ہے، تو آپ کی قابلیت کا، آپ کی چیزوں کا، آپ کے مضامین کا کتاب سے اندر ہوگا۔ فیس بک کا یہ ہے بھائی میرے، کہ فیس بک پہ تو وہ لکھ دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسے ہی مطلب ہوا کہ ایک فیس بک پر لکھا ہے صاحب نے، تو میں نے ان کو لکھ دیا کہ بھائی اس کا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بدن سے خالی ہے، میں نے کہا صاحب کمال کرتے ہیں، اس پہ تو 150 جو ہے کمنٹس آ چکے ہیں، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پہ تو کمنٹس آ چکے ہیں۔ بھائی فیس بک کا معاملہ دوسرا ہے، اس کے اوپر جو ہے مطلب وہ فیس بک کی بات کو یا فیس بک کے کمنٹس کو آپ سند نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، وہ سند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا سوال کہ جو نئے آنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، نئے آنے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اساتذہ کا کلام پڑھیں، واہ واہ، وہ مطالعہ بھی لازمی ہے، مطالعہ کریں اور اساتذہ کلام پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پروگرام ہے بزم سخن، دیکھتے رہیے اپنے میزبان عزیز الدین خاکی کے ساتھ، اور ڈاکٹر نثار احمد نثار صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔